بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ سے 10 نبوی میں جو لوگ آئے تھے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور اس کا تذکرہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے ہو چکا۔ بیعت عقبہ اولا 11 نبوی اوس اور حضرت کے 12 افراد حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے علاوہ آپ کی مدد اور آپ کے ساتھ نصرت کے وعدے بھی انہوں نے کیے اور دین کی تعلیمات لینے کے لیے بھی حاضر ہوئے۔ یہ 12 لوگ جن میں حضرت اسد بن زرارہ، عقبہ بن عامر، عبادہ بن صامت اور حضرت مالک، یہ بڑے حضرات شامل تھے۔ یہ کیونکہ اسباب ہجرت ہیں، رات کی تاریکی میں مکہ سے چند میل عقبہ کے مقام پر کچھ لوگوں کو باتیں کرتے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے۔ پہلی بار یہ 6 لوگ تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ یہ اپنے وطن واپس لوٹے تو دین کے داعی بن گئے، جس کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا، اور جا کر آرے کو خوشخبری سناتے تھے کہ تمام عالم کے نبی آ گئے ہیں، جس کا انتظار تھا۔ پھر ان لوگوں کے بشارت لے جانے کا نتیجہ یہ آیا کہ یثرب کے ہر گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا۔ پھر یہ 12 افراد آئے تھے۔ ان لوگوں نے جو بیعت کی تھی، ہم اللہ واحد کی عبادت کیا کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کیا کریں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر اچھی بات میں کیا کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے بیعت لی۔ شرک، چوری، بدکاری، اولاد کے قتل، ہر چیز سے احتراز کا حکم تھا، جیسے آج کل مشائخ بیعت لیتے ہیں۔ بیعت عقبہ اولا اسے کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نابینا قاری عبداللہ بن ام مکتوم کو بھیجا تاکہ جا کر ان کو قرآن کی تعلیم سکھائیں۔ حضرت اسد بن زرارہ کے مکان میں ٹھہرے اور اسلام کے نئے مرکز میں توحید کی دعوت، نمازوں کی امامت اور قرآن کریم کے درس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک بڑے امیر گھرانے کے اور بڑے لاڈلے تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو آگے پیچھے غلام چلا کرتے تھے۔ بہت مہنگی پوشاک اور مہنگا لباس پہنتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو جسمانی آرائشوں اور نمائشوں کو چھوڑ دیا۔ جن ایام میں مدینہ میں حق کی منادی کیا کرتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، انہی دنوں ان کے کندھے پر صرف کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا اور سامنے والی طرف سے بٹن کے بجائے کیکر کا کانٹا لگا دیتے تھے۔ تو یہ ہے بیعت عقبہ اولا۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن، ان کی دعوت و تبلیغ، ان کا طریقہ کار بڑا زبردست قسم کا تھا، لیکن اس سمت ابھی ہم نہیں جاتے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ میں اسی مقام پر یہ اسد بن زرارہ جو تھے، انہی کے گھر کے انہوں نے مرکز بنایا تھا۔ تو اور انہوں نے اسد بن زرارہ نے ان کے ساتھ اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی۔ اس کے بعد اوس کے جو سردار تھے سعد بن معاذ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے چچا زاد بھائی تھے اسید بن خزیر، یہ اس قبیلے کے نائب سردار تھے، یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔
سعد بن معاذ اور اسید بن خزیر چونکہ بڑے آدمی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، باقی لوگ تو مسلمان ہو رہے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ سعد بن معاذ نے اسید بن خزیر سے کہا کہ تم کس غفلت میں پڑے ہو، دیکھو یہ دونوں ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے بے وقوفوں کو بیکار ہیں، تم جاؤ انہیں جھڑک دو، ہمارے محلوں میں پھر کبھی نہ آئیں، اور یہاں پر یہ دعوت والا کام اور جو مشن آپ نے شروع کی اس کو چھوڑ دو، خاموشی اختیار کرو۔ مگر اس لیے میں تو خود خاموش نہیں بولتا کہ اسد میری خالہ کا بیٹا ہے۔ اسید بن خزیر اپنے ہتھیار لے کر نکل پڑے، میں ان کو روکتا ہوں تو حضرت اسد نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو کہا، دیکھو یہ قبیلے کا سردار آ رہا ہے، اللہ کرے آپ کی بات مان جائے تو کام بن جائے گا۔ تو مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر وہ آ کر بیٹھ گیا تو میں اس سے ضرور بات کروں گا۔ اتنے میں اسید آ گئے اور کھڑے کھڑے گالیاں دینی شروع کر دی، اور یہ بھی کہا کہ تم ہمارے احمق اور نادان لوگوں کو پھسلانے کے لیے آئے ہو، چلو اٹھو نکلو یہاں سے۔ ارے مصعب نے کہا، بھائی دیکھو کاش آپ بیٹھ کر کوئی بات سن لیں، اگر پسند آئے قبول کر لیں، ناپسند ہو تو چھوڑ جائیں، ہم کون سا آپ پہ زبردستی کرتے ہیں۔ تو حضرت اسید نے کہا، خیر کیا مذائقہ ہے۔ ارے مصعب رضی اللہ عنہ نے سمجھانا شروع کر دیا کہ اسلام کیا ہے، اور پھر قرآن کریم کی کچھ تلاوت بھی سنائی۔ تو حضرت اسید نے سب کچھ چپ چاپ ہو کر سنا، بلاخر کہنے لگے، ہاں یہ بتاؤ کہ جب کوئی تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہلا کر پاک کپڑے پہنا کر کلمہ شہادت پڑھا دیتے ہیں اور 2 رکعت نفل پڑھوا دیتے ہیں۔ تو اسید رضی اللہ عنہ اٹھے، کپڑے دھوئے، اللہ اکبر، غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور نفل ادا کیے، پھر کہا میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہاری بات مان لینا تو پھر کوئی تمہارا مخالف نہیں رہے گا، اور میں ابھی جا کر تمہارے پاس اسے بھیج دیتا ہوں۔ اسید یہ کہہ کر چلے، ادھر سعد بن معاذ اس کے انتظار میں تھے کہ اسید کام کر کے آئیں گے، ان کو بگا کر آئیں گے یہاں سے۔ تو دور سے جب چہرہ دیکھا حضرت سعد بن معاذ نے حضرت اسید کا، کہنے لگے، دیکھو اسید کا چہرہ وہ والا نہیں ہے جو چہرہ لے کے گیا تھا، جاتے وقت کچھ اور تھا، آتے ہوئے کچھ اور ہے۔ جب اسید آ کر بیٹھے، سعد نے پوچھا کیا ہوا؟ اسید بولے، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری منشا کے خلاف نہ کریں گے، مگر وہاں تو ایک حادثہ اور پیش آیا، بنو عرصہ وہاں آ گئے تھے اور وہ اسد بن زرارہ کو اس لیے قتل کرنے پر آمادہ ہیں کہ وہ تیرا بھائی ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ غصے میں آئے اور اپنا حربہ اور جتنا سامان جنگ ان کے پاس تھا اس کو سنبھالا اور اٹھ پڑے۔ اب اسے ڈر تھا کہ بنو عرصہ اس کے بھائی کو نہ مار ڈالیں، تو اس نے چلتے وقت یہ بھی کہا کہ اسید تم تو کچھ بھی کام نہ بنا کر آئے، یہ تو مزید مشکل ہو گئی۔ بہرحال سعد جب وہاں پہنچے دیکھا کہ مصعب اور اسد دونوں باطمینان بیٹھے ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، اصل میں تو ان کو بھیجنے کے لیے ہیلا کیا تھا نا انہوں نے۔ سعد سمجھے کہ اسید نے مجھے ان کی باتیں سننے کے لیے بھیجا ہے، یہ خیال آتی گالیاں دینے لگے، اور اسد رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہا کہ اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی نا تو تمہاری کیا مجال تھی، کیونکہ ہمارے محلے میں آ کر یہ کام تو نے شروع کیا۔ تو اسد نے مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، دیکھو یہ بڑے سردار ہیں، اگر ان کو سمجھا دو تو پھر کوئی 2 آدمی بھی تمہاری مخالفت نہیں کریں گے۔ مصعب نے حضرت سعد سے کہا، آئیے بیٹھ جائیے، کوئی بات کریں، ہماری بات پسند آئے تو قبول کر لیجئے، نہیں تو انکار کر دیجئے۔ حضرت سعد بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت کو بیان کیا اور قرآن کریم کا کچھ حصہ سنایا۔ آخر سعد نے بھی وہی سوال کیا جو اسید نے کیا، تو حضرت سعد بھی اٹھے، نہائے، صاف کپڑے پہنے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور یہ ہتھیار لے کر اپنی مجلس میں واپس آئے، اور آتے ہی اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکار کر کہا، اے بنی عبد الاشال، تم لوگوں کی میرے بارے کیا رائے ہے؟ سب نے کہا، تم ہمارے سردار ہو، تمہاری رائے، تمہاری تلاش بہتر اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ ارے سعد بولے، سنو، خواہ کوئی مرد یا عورت، میں اس سے بات کرنا آرام سمجھتا ہوں جب تک کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لے آئے۔ تو یہ ہے مدینہ میں اسلام کا پھیلنا۔ ان کے کہنے کا اثر یہ ہوا کہ بنی عبد الاشر میں شام تک کوئی مرد اسلام سے خالی نہ رہا، سب کے سب مسلمان ہو گئے، ہے نا کمال کی بات، اور تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہوا۔ اور مصعب کی تعلیم سے، جہاں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے ہیں، وہ جگہ اب بھی مدینہ منورہ میں ہے، 7-8 کلومیٹر فاصلہ ہوگا مسجد نبوی سے۔ تو بہرحال اس کے بعد
ارے مصحف کی تعلیم سے اسلام کا چرچا دور دراز تک پھیل گیا، انصار کے تمام قبائل میں پھیلا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اگلے سال نبوت کے 13ویں سال 73 مرد اور 6 عورتیں یہاں یثرب سے مل کر مکہ آئے، اور یثرب کے اہل ایمان نے اس لیے بھی بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں لاؤ، یہاں ان کو دعوت دو کہ ہمارے شہر میں آ جائیں۔ تو بہرحال یہ قافلہ اگلے سال چلا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت ایک بات کی، جب یہ یہاں پر آئے تھے، بیعت عقبہ ثانیہ کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں، اگر تم ان سے کوئی عہد اور اقرار کرنے لگو تو پہلے سمجھ لینا کہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ محمد سے عہد و پیمان کرنا سرخ اور سیاہ لڑائیوں کو دعوت دینا ہے، جو کچھ سوچ سمجھ کر کرو، ورنہ بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو۔ بہرحال بیعت عقبہ ثانیہ کی طرف بعد میں جاتے ہیں۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد جو اہم مرحلہ پیش آیا، پہلے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے مصائب سے پالا پڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، ادھر سفر طائف میں بھی، اور ادھر حضرت خدیجہ کی وفات بھی، ادھر آپ کے چچا ابو طالب کی وفات بھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات سے نوازنا چاہا اور آپ کو معراج کے لیے بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک براق، جنت سے ایک جانور اپنے ساتھ لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ سوار کیا۔ میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا، کئی دفعہ آپ لوگوں نے سن لیا، صرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ معراج کی ساری بات آپ کے ذہن میں رہے، بس خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اس پر سوار کیا اور مسجد الحرام سے شام کی طرف آپ کو لے کر چڑھ پڑے۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا۔ سفر کا پہلا مرحلہ جسے اسراء کہا جاتا ہے، بیت المقدس میں مسجد اقصی پر ختم ہوا، جہاں درمیان میں اترے بھی تھے مدینہ میں، اور مختلف مقامات پر مدینہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کا مقام ہجرت ہوگا، یہ آپ کا مقام ہجرت ہوگا۔ تو بہرحال انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی، امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور یکے بعد دیگرے آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ ہر آسمان کے دروازے پر فرشتوں نے آپ کا استقبال اور خیر مقدم کیا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو کعبہ کے عین اوپر واقع ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور اس میں نافرمانوں کو دیے جانے والے مختلف عذابوں کا مشاہدہ کرایا۔ اس طرح جنت اور اس کی نعمتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو عرش الہی کے نیچے بیری کے ایک مقدس درخت ہے، اوپر جانے والوں کی انتہا ہے اور نیچے جانے والوں کی بھی انتہا ہے، نیچے والے اوپر نہیں اور اوپر والے یہاں سے نیچے نہیں آ سکتے، جس پر فرشتوں کا ہجوم رہتا تھا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، بس اس میں بحث مباحثے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کمی ہوتے 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 5 نمازیں رہ گئی۔ اب خوشخبری ہے، جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ملے گا۔ اللہ کرے ہم ان 5 کے پابند تو ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد پورے احترام کے ساتھ آپ کے بستر پر پہنچایا گیا، اور اس دنیا میں تب تک اتنا تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی گرم تھا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر کیا تو مشرکین نے حسب عادت مذاق اڑانا شروع کیا۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور آسمانوں کی سیر کی، کیا تم اسے بھی سچ مانتے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلا تعمل کہا، ہاں میں ان کی بات کو بہرحال سچ مانتا ہوں۔ پر مسلمانوں نے اس واقعے کی تصدیق کی اور کفار نے انکار کیا۔ تو معراج کے واقعے کی حقیقت واضح کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی قیادت اور امامت کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک شہر یا ملک کے لیے نہیں ہے، اس کا دائرہ پوری دنیا بلکہ پوری کائنات پر حاوی ہے۔ گزشتہ ساری امتیں اب آپ کی پیروی کیے بغیر نجات نہیں پا سکتی، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ اس واقعے نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ مسلمانوں کی غربت، ضعف اور قلت کے باوجود اسلام عنقریب دنیا کے دور دراز گوشوں تک پھیلنے والا ہے،
اور اسلام کا یہ جھنڈا دنیا کے کونے کونے تک لہرایا جانے والا ہے۔ تو معراج کا سفر کب ہوا؟ چونکہ اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے، کئی سارے اقوال ہیں، وہ تفسیر کے سبق میں وہ اقوال میں نے آپ کو بتا اور لکھوا دیے، ابھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے تاکہ ہمارا وقت باقی کام کے لیے بچ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سارے اقوال آپ کو میں نے تفسیر کے سبق میں لکھوا دیے معراج کے بارے میں، جتنے اقوال بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس مہینے میں ہوا، اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا سال میں بھی اختلاف، مہینے میں بھی اختلاف، اور اسی طرح کب آپ کو معراج ہوا، دن میں بھی اختلاف، بہت سارے تاریخ میں بھی اختلافات ہیں۔ تو لہذا اس بحث میں پڑھنے کے بجائے جو مین موٹی سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، بس یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، بس اس بات کی طرف آئیں کہ آپ کو معراج ہوا ہے، یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت سے 6 مہینے پہلے ہوا، بعض کہتے ہیں 8 مہینے، بعض کہتے ہیں 11 مہینے، بعض کہتے ہیں 1 سال پہلے ہوا، کچھ حضرات کہتے ہیں 1 سال 2 مہینے پہلے ہوا، کچھ کہتے ہیں 15 مہینے پہلے ہوا، کچھ حضرات کہتے ہیں جی 1 سال اور 5 مہینے پہلے ہوا، کچھ حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ 1 سال 6 مہینے پہلے ہوا، اور کچھ کا نظریہ حضرت سے 3 سال پہلے ہوا، اور کچھ کہتے ہیں حضرت سے 5 سال پہلے ہوا۔ یہ سارے مختلف اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ پھر مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول تھا، ربیع الثانی تھا، رجب تھا، رمضان تھا، شوال تھا، یہ 5 اقوال مہینے کے بارے میں بھی ہے کہ کون سا مہینہ تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہرحال شعب ابی طالب اور سفر طائف سے بعد ہی معراج ہوا، یہ بات کنفرم ہے۔ باقی واقعہ معراج کی تفسیر آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، تفسیر کے سبق میں سورۃ بنی اسرائیل آپ کی ویسے تفسیر میں چل رہی ہے، اسی کے شروع میں آپ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں یہ ساری بات آپ نے پڑھ لی ہے۔ اب آ جائیے بیت عقبہ ثانیہ 12 نبوی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتے رہے، اسلام پھیلتا رہا۔ اب انہوں نے حاجیوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ مکہ آنے کا ارادہ کیا۔ حج کے بعد 12 ذی الحجہ کی شب منا کی اس گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جمع ہوئے۔ یہ کل 75 افراد تھے، جن میں 73 مرد اور 2 خواتین۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دن نچھاور کرنے کا وعدہ کرنے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن بلانا چاہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ شوق تو رکھتے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہوگی، اگر واقعتاً تم حفاظت کر سکتے ہو تو پھر ان کو لے جاؤ، ورنہ محمد کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے معذرت کر لو، اس لیے کہ محمد ہماری حفاظت میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم انہیں لے جاؤ اور پھر دشمنوں کے سپرد کر دو۔ انہوں نے وعدہ کیا، عہد و پیمان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عہد ہم سے لینے لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کرو کہ میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنی عورتوں اور اولاد کی کرتے ہو۔ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جذبات کی شدت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور بیعت کرتے ہوئے بولے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، مار کا آزمائی ہمارا جدی پشتی وطیرہ ہے۔ اب سب حاضرین نے بیعت کی۔ اس موقع پر جو مالک بن تہیان تھے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو غالب کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنی قوم میں آ جائیں؟ اللہ اکبر، کیا محبت تھی! اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا نہیں، مطمئن رہو، جس سے تم لڑو گے اس سے میں بھی لڑوں گا، جس سے تمہاری سلو گی اس سے میری بھی سلو گی، تمہارا ذمہ میرا ذمہ اور تمہاری حرمت میری حرمت۔ یہ وہ پختہ قول تھا جس پر دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل منحصر تھی۔ یہ ہے بیت عقبہ ثانیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے 12 نقیب یعنی 12 ذمہ دار مقرر کیے: اسد بن زرارہ، سعد بن ربی، سعد بن عبادہ، اسید بن خزیر، عبداللہ بن رواحہ، برا بن معرور اور عبادہ بن سامت، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمر اور منظر بن عمر، سعد بن حیثمہ اور ابو الحیثم مالک۔ یہ 12 حضرات ان کے نقیب مقرر ہوئے، یعنی ہر ایک کا نگران مقرر ہوا۔ بیت میں شامل جو دوسرے موٹے موٹے لوگ ہیں، نمایاں لوگ جن کی کارکردگی نمایاں تھی، مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن جبیر، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری، اوس بن ثابت، ابو طلحہ انصاری، زید بن سہل، سعد بن ربی، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، یہ بھی عبداللہ بن زید، یہ وہی عبداللہ بن زید ہیں۔ کوئی خاص واقعہ کسی کو ان کا یاد ہو تو بتائیے۔ عبداللہ بن زید ان کے خاص واقعہ مشہور ہے، کس کو یاد ہے؟ شابش۔
نہیں یاد؟ اذان والا، شاباش، ابھی دل کرتا ہے آپ کو انعام ملے. بہرحال چلیں. جنہوں نے اذان کا خواب دیکھا تھا، خلاد بن سوید، معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام ذرا نمایاں ہیں. بیعت عقبہ میں شریک مسلمانوں نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا، واقعتاً پورا کر کے دکھایا. اگلے سالوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال قربان کرنے میں پیش رہے، اور بدر، احد اور خندق جیسی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ساتھ دیا، یہ جب ہم غزوات پر پہنچیں گے پھر آپ خود دیکھ لیں گے، اندازہ لگا لیں گے. بیعت عقبہ ثانیہ کے کچھ عرصہ بعد، یہ بیعت جو ہوئی تھی نا مینا میں ہوئی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ کے کچھ عرصہ بعد نبوت کے 13ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر اور وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے اور یثرب چلے جانے کا حکم ارشاد فرما دیا. حکم آ گیا، چلو بھائی ہجرت کرو، مدینہ چلو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک نخلستانی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. مجھے گمان ہوا کہ وہ یمامہ یا حجر کا علاقہ ہے، مگر وہ تو مدینہ یثرب ہے. وطن چھوڑنے کا یہ عمل ہجرت کہلاتا ہے. مسلمان آہستہ آہستہ یثرب جانے لگے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے. یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، یثرب پہنچے. قریش کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اوس اور حضرت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پناہ دینے کا عہد کر لیا ہے، تو اس لیے وہ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں ہر ممکنہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے. کنبے سمیت سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نکلے تھے. وہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ اور ایک شیر خوار بچے کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں مشرکین نے روک دیا. مشرکین نے انہیں گھیر لیا اور کہنے لگے اگر جاتے ہو تو جاؤ، مگر بیوی اور بچہ ہمارے حوالے کر کے جانا ہوگا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ نہیں، تمہارے سپرد تو نہیں کروں گا، انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ کے سپرد کر کے نکل گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ 1 سال تک اپنے میکے میں رہی اور بچہ ددیال میں رہا، اور ماں باپ سے دور تھا. ظاہر بچہ تو پھر بچہ ہی ہوتا ہے. بہرحال حضرت نکل گئے، ہجرت کر لی. اس کے بعد صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے لگے تو قریش نے تعاقب کر کے انہیں بھی روک لیا. آخر کار انہوں نے اپنے سارے مال اور خفیہ دولت کا پتہ بتا کر خلاصی پائی. وہ چونکہ تفسیر میں بھی یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا اس آیت کی شان نزول میں. ان کے پیچھے جب لگے تو انہوں نے کہا بھائی میں تیر انداز بندہ ہوں، جو تیر مارتا ہوں سیدھا نشانے پہ لگتے ہیں، لہذا خیر اسی میں کہ چپ کر کے واپس چلے جاؤ. اپنی تیر کمان سنبھال کے کھڑے ہو گئے تھے سب کے لیے. تو بہرحال مقصد ان کا یہی تھا یہ جو ہم نے ان کے پیسے دینے وہ ہمیں معاف کر دیں. تو حضرت نے کہا چلو میرا مال تمہارا وہ مجھے جانے دو. صرف ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جو اعلان کر کے نکلے تھے، باقی لوگ خفیہ نکلتے گئے. کوئی رات کو جا رہا ہے، کوئی دن کو جا رہا ہے، کوئی رات کو جا رہا ہے، کوئی دن کو جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلانیہ طور پہ نکلے تھے، اعلان کر کے ہجرت کی، اور ان کی ہیبت کی وجہ سے کوئی ان کو روکنے کی جرات بھی نہ کر سکا. ہاں جو بچے یتیم کرانا چاہتے آئے روکے مجھے. یہ ہے عمر. ویسے تو نہیں شیطان ڈرتا عمر کے نام سے، سارے شیطان ڈرتے تھے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ تو بہرحال ان میں یہ جو لوگ بیعت میں شامل تھے کچھ کا تعلق حضرت کے ساتھ تھا، اور جن میں کچھ قبیلہ اوس کے 3 لوگ تھے، اسید بن خزیر اور سعد بن حیثمہ اور ابو الحیثم، یہ اوس کے تھے. اور باقی جو 9 افراد تھے جن کو نقیب بنایا تھا ان کا تعلق حضرت کے ساتھ تھا. اچھا پھر ایک چیز یہ بھی ہوئی، قریش کو دن نکلنے کے بعد جب پتہ چلا کہ یثرب والوں نے کوئی عہد و پیمان کیا ہے تو ان کی تلاش کی تعاقب میں نکلے. لیکن ان کا قافلہ صبح نکل گیا تھا. قریش نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر کو وہاں پایا تو حضرت منذر تو بھاگ گئے اور ان کے ہاتھ نہیں آئے، مگر سعد بن عبادہ کو انہوں نے پکڑ لیا اور ان کی سواری کی ان کو وہ جو باندھتے ہیں اوپر کوئی مشکیزہ وغیرہ باندھا رہا تو اس کی رسی جو ہوتی ہے وہ کھول دی اور اس کے ساتھ ان کو باندھ دیا. مکہ میں لا کر انہیں مارتے رہے اور ان کے سر پہ جو لمبے لمبے بال تھے ان کو کھینچتے رہے. اور سعد بن عبادہ وہی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اشخاص میں سے ایک نقیب بنایا تھا. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب قریش انہیں زد و کوب کر رہے تھے تو ایک سرخ اور سفید شیریں شمائل شخص انہیں اپنی طرف آتے ہوئے نظر آیا. فرماتے میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس قوم میں کسی شخص سے مجھے بلائی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا. جب وہ میرے پاس آ گیا تو اس نے نہایت زور سے منہ پر تمانچہ مارا. اس وقت مجھے یقین آ گیا
کہ ان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس سے امید خیر کی جا سکے۔ اتنے میں ایک اور آیا، اس نے میرے حال پر ترس کھایا اور کہا، کیا قریش کے کسی بھی شخص کے ساتھ تجھے حق کی ہمسائیگی حاصل نہیں اور کسی سے تیرا عہد و پیمان نہیں؟ میں نے کہا ہاں، جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ جو عبد مناف کے پوتے ہیں، وہ تجارت کے لیے ہمارے ہاں آتے ہیں اور میں بارہا ان کی حفاظت میں کرتا رہوں۔ اس نے کہا پھر انہی دونوں کے نام کی دہائی تجھے دینی ہے اور اپنے تعلقات کے اعلان کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہی شخص ان دونوں کے پاس پہنچا اور ان دونوں کو بتایا کہ حضرت کے ایک آدمی ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، وہ تمہارا نام لے کر تمہیں پکار رہے۔ ان دونوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے بتایا سعد بن عبادہ۔ وہ بولے کہ ہاں، اس کام پر احسان بھی ہے۔ انہوں نے آ کر سعد بن عبادہ کو چھڑایا اور یہ ثابت قدم بزرگ پھر یثرب پہنچ گئے۔ تو اس طرح انہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی تھی مشرکین مکہ نے۔ جب مسلمانوں کو ترک وطن کی اجازت ملی، ظاہر دشواریاں تو بہت تھیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ کا مال سارا انہوں نے رکھ دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو روکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واحد آدمی تھے جو اعلان کر کے نکلے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرض فرماتے کہ عیاش اور ہشام ان کے ساتھ مدینہ چلنے کو تیار ہوئے۔ عیاش بن ابی ربیعہ تو روانگی کے وقت مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، لیکن ہشام بن عاص کفار کو ان کا پتہ چل گیا، ان کو قریش نے قید کر دیا۔ تو عیاش مدینہ جا پہنچے۔ ابو جہل ان کا بھائی جو حارث تھا وہ بھی مدینہ پہنچا۔ تو عیاش ان کے چچا زاد بھائی تھے اور تینوں کی والدہ ایک ہی تھی۔ ابو جہل اور حارث نے کہا کہ تمہارے بعد والدہ کی حالت بری ہو رہی ہے۔ اس نے قسم کھا لی ہے کہ عیاش کا منہ دیکھے گی نہیں، جب تک عیاش کا منہ نہ دیکھے گی اس وقت تک کھائے گی کچھ نہیں، سر میں کنگھی نہیں کرے گی، سایہ میں نہیں بیٹھے گی، اس لیے تم واپس چلے جاؤ اور ماں کو تسکین دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا عیاش مجھے تو یہ فریب معلوم ہوتا ہے، تمہاری ماں کے سر میں کوئی جوں پڑ گئی تو وہ خود ہی کنگھی کرے گی اور مکہ کی دھوپ نے ذرا خبر لے لی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، سایہ پہ بیٹھ جائے گی، آپ فکر نہ کرو۔ میری رائے تو یہ ہے کہ تمہیں جانا نہیں چاہیے۔ عیاش بولے نہیں، میں والدہ کی قسم پوری کر کے واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اگر یہی رائے ہے تو سواری کے لیے میری اونٹنی لے جاؤ، یہ بہت تیز رفتار ہے، اگر راستے میں تمہیں ذرا برابر بھی کوئی شعبہ گزرے تو اس سواری پر بیٹھ کر بآسانی آپ بھاگ سکتے ہیں۔ عیاش اونٹنی لے گئے، یہ تینوں چل پڑے اور ایک دن راہ میں مکہ کے قریب ابو جہل نے کہا بھائی ہمارا اونٹ اس اونٹنی کے ساتھ چلتا چلتا رہ گیا، بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو۔ عیاش بولا بہتر۔ جب عیاش نے اونٹنی پر بٹھایا اسے تو دونوں بھائیوں نے اس کو پکڑ لیا اور مشقیں کس لیں اور مکہ میں اس طرح لے کر داخل ہوئے کہ دونوں بڑے فخر سے کہتے تھے دیکھو بے وقوفوں احمقوں کو یوں سزا دیا کرتے۔ اب عیاش کو بھی ہشام بن عاص کے ساتھ قید کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ مکہ آئے اور ان دونوں حضرات کو رات کے وقت نکال کر لے گئے تھے۔ بہرحال لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ادھر منصوبہ بنایا، کفار نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی تشکیل دی، تدبیر قتل پر غور کرنے کے لیے دار الندوہ میں خفیہ اجلاس ہوا۔ دار الندوہ یہ قصی بن کلاب نے قائم کیا تھا، یہ گویا قریش کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ اس اجلاس میں نجد کا ایک تجربہ کار بوڑھا شامل ہوا تھا، شیطان تھا تو بزرگ کی شکل میں آیا تھا، اور قریش کے مشہور قبائل میں سے مندرجہ ذیل لوگ شامل ہوئے تھے۔ بنو عبد شمس میں سے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، بنو عبد شمس میں سے شیبہ اور عقبہ اور یہ جو ربیعہ کے بیٹے اور ابو سفیان بن حرب یہ لوگ شامل ہوئے تھے۔ بنو نوفل میں سے طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم، حارث بن عامر، اور بنو عبد الدار میں سے نصر بن حارث، اور بنو اسد میں سے عبد العزہ، ابو البختری بن حشام، زمہ بن اسود، حکیم بن حزام، اور بنو مخزوم میں سے ابو جال بن حشام، بنو سہم میں سے یہ جو بنو سہم حجاج کے فرزند اس میں شامل ہوئے، اور یہ جو بنو جمع تھا اس میں سے امیہ بن خلف شامل ہوا۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی تدابیر پیش کی۔ ایک نے کہا کہ اسے پکڑ کے گلے میں توق اور زنجیر ڈال کر ایک مکان میں قید کر دیا جائے اور مکان کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ یہ جو نجدی بوڑھا تھا یہ بولا نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قید ہونے کی خبر باہر نکلے گی
تو مسلمان اسے چھڑا لیں گے۔ دوسرا بولا کہ ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر ہم اسے یہاں سے نکال دیں، ہماری طرف سے کہیں جائے بس یہاں سے نکلے۔ بوڑھا نڈی جو شیطان تھا اس نے پھر کہا نہیں، یہ رائے غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، محمد کی باتوں کو تم سمجھتے ہو، وہ تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جو بھی ان کی باتیں سنے گا ان کی باتوں میں آ جائے گا تو ایک بڑی جماعت بن جائے گی اور تمہارے اوپر پھر قابو پا لیں گے۔ دوبارہ اس طرح کی رائے دیتے رہے، آخر ابو جہل نے ایسی تدبیر بتائی جسے تمام لوگوں نے اتفاق کے ساتھ منظور کیا۔ تجویز کیا تھی؟ عرب کے ہر ایک مشہور قبیلہ سے ایک ایک جوان آدمی کا انتخاب کیا جائے، یہ سب بہادر رات کی تاریکی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں۔ جب محمد صبح کی نماز کے لیے باہر نکلیں اس وقت یہ سب بہادر اپنی تلواروں سے اس پر وار کر دیں۔ اس تدبیر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس قتل میں تمام قبیلے شامل ہوں گے اس کا بدلہ نہ تو محمد کا قبیلہ لے سکے گا اور نہ محمد کو سچا ماننے والے بدلہ لے سکیں گے۔ تو اسی تدبیر کے تحت انہوں نے اپنی ایک حماقت کے اظہار کیا۔ جب رات آئی تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا زاد بھائی ہیں ان سے کہا آپ میرے بستر پر میری چادر لے کر آرام کرو، کوئی فکر نہ کرنا، کوئی شخص تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان تلواروں کے سائے میں بڑی بے فکری کے ساتھ مزے کی نیند رات کو سو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں باہر نکلے، اور ان کے دل اندھوں کی آنکھوں میں، کیونکہ دل کے اندھے تھے، اور ان دل کے اندھوں کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے صاف نکل گئے۔ کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ 27 صفر نبوت کا 13واں سال 12 ستمبر 621 کا واقعہ ہے، 12 ستمبر 621 عیسوی کا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب صحابہ کرام مکہ روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، زید بن خطاب، حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ سمیت کئی سارے لوگ ہجرت کر چکے تھے، صرف چند ایک برکس مسلمان واپس رہ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دار الندوہ میں یہ سازش کی گئی۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے فی الفور ہجرت کا حکم بھی مل گیا تھا۔ جس رات کو انہوں نے یہ ساری کارروائی کی، قریش کے کئی لوگوں نے اس قدر دشمنی کے باوجود اپنی قیمتی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھوائی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ یہ امانتیں واپس کر دینا اور صبح آپ بھی آ جانا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گھر سے نکلے جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد آپ نے زندگی گزاری اور 28 سال آپ اس میں رہے تھے۔ آپ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ کر نکل پڑے، صرف گاری نہیں، یہ مقدس شہر بھی چھوڑا۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں چھوٹی بیٹیوں حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہیں پر چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ پیچھے ہی تھی۔ بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں اپنے شوہر ابو العاص کے گھر میں تھی۔ ان کی حضرت کیسی ہوئی بعد میں عرض کروں گا، اپنے مقام پہ اس کی بات آ جائے گی۔ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو العاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روانگی کے بارے میں انتہائی رازداری کے ساتھ رات کو نکلے۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تو اس دن صبح تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی علم نہیں تھا کہ روانگی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی شدید گرمی میں سر پر رومال اوڑے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہیں بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ وہ بولے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھ ہوگے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مسرت کے ساتھ پیش آئے اور مسرت اور خوشی سے رو پڑے۔ عرض کیا میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں مگر قیمت دے کر لے لوں گا۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑی جلد بازی کے ساتھ سفر کا سامان تیار کیا، مگر خوراک کے جو تھیلے اور پانی کی مشت تھی اس کا منہ بند کرنے کے لیے رسی نہیں تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے والد محترم سے کہا کہ باندھنے کے لیے کوئی چیز دے دیجئے، اور کوئی چیز ہے نہیں۔ تو والد نے فرمایا کہ وہ جو کمر بند ہوتا ہے اسی کو پھاڑ کر ایک سے تھیلے اور ایک سے مشک کا منہ بند کر دیجئے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ تو اس لیے ان کو ذات النطاقین بھی کہتے ہیں، یعنی دور نطاق والی دوپٹہ یا کمر بند انہوں نے پھاڑ کر یہ دونوں چیزیں باندھ دی تھی۔ حضرت ابوبکر اپنی بیٹیوں حضرت اسماء اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بوڑھے نابینا باپ ابو قحافہ کو اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ انہوں نے گھر میں موجودہ ساری رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عقبہ کے دروازے سے نکل گئے۔ ابو قحافہ کو ان کے نکلنے کے بعد شک ہوا تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کدھر گئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر نے تمہیں تکلیف میں ڈال دیا کہ جاتے ہوئے ساری رقم بھی ساتھ لے لی۔ تو انہوں نے کہا آپ مطمئن رہیں، بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں وہ۔ تو اس طرح حضرت
حضرت بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکل پڑے. سفر ہجرت کی جو حکمت عملی تھی، کس ترتیب سے نکلے، کہاں سے نکلے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں. یہ آپ ہجرت کس راستے سے کی وہ نقشہ بھی کل آپ کو انشاءاللہ دکھا دیا جائے گا.